بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے، رابطے ہوئے ہیں، یہ پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا۔ تو اب اس ویلاگ سے پہلے شازیہ مری کا باقاعدہ بیان آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اس وقت لوہا گرم ہے تو سٹ مار دیو۔ ٹھیک ہے، اس معاملے پہ بات کرتے ہیں، وہ کس حد تک پیپلز پارٹی اتنی ہوپ فل کیوں ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان والے ہیں نا، ان کے ساتھ ہو گیا ہاتھ، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ ان کے ساتھ چوتھی باری ہاتھ کرنے چلے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور شیخ رشید ہے چوتھی باری تو نہیں کر رہی، لیکن یہ حکومت چوتھی بار ان کے ساتھ ہاتھ کرنے جا رہی ہے، اور ہاتھ سے مراد اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو دھوکہ کرنے جا رہی، ٹھیک، دھوکہ کرنے جا رہی۔ اچھا، وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو مذاکرات ہوئے تھے میرے ذرائع کے مطابق سعد رضوی صاحب کے اور شیخ رشید صاحب کے، اور ان کی جو ٹیم آئی تھی ان کے ساتھ باقاعدہ 2 دفعہ مذاکرات ہوئے ایک رات کے اندر۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا یہ معاملہ تو ہوئے طے، ہم کارکن ان کے چھوڑ دیں گے، سعد رضوی کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، اس طرح کی باتیں کی انہوں نے۔ آج بھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور آج پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو فرانس والا معاملہ ہے، فرانس کے سفیر والا، اس کو بھی ہم کمیٹی کے سپرد کر دیں گے، وہاں پہ ڈسکس کروا لیں گے، یہ سارا کام ہوگا، عمران خان واپس آ جائے۔ اس طرح کی باتیں شیخ رشید صاحب نے کی، لیکن اصل بات جو ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ میرے ذرائع کے مطابق عمران خان نے سعد رضوی کو رہا کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ بات جو ہے یہ ان تک تحریک لبیک پاکستان تک کسی طرح پہنچ گئی ہے، یا ان کو یہ سو لگ گئی کہہ لیں۔ اور اب چیزیں جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان یہ دیکھ رہی ہے کہ یار یہ ساڑھے نال ہاتھیں نہیں کرنے لگے، انہیں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے ماہر ہیں گولی کرانے میں، اور بڑے طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں، اگلا دیکھنا لگا تھا یار ایسا سچا بندہ کوئی نہیں، لیکن گل وچوں کچھ نہیں نکلتی، اور پھر شیخ صاحب نو لبدا رہ جاتا ہے، ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب جو ہے نا اس وقت وہ ٹی ایل پی والے اب ان کے خلاف ذرا انہوں نے غصے دی نگاہاں نال دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، ٹی ایل پی والے جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹی ایل پی مریدکے میں ان کے جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا تو 15-20 ہزار کے قریب ان کے ساتھ لوگ تھے، اب وہ رہ گئے ہیں 15 سے 2000 کے درمیان، اور لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حکومت دن میں 2-3 باری اعلان کر دی پھر دی کہ جناب ہر بلیٹن میں اعلان ہو رہا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ معاملہ طے ہوا، ٹی ایل پی کے بندے رہا کر دیے، 350 کارکن رہا کر دیا، جناب وہ راستے کھول دیے گئے پنڈی کے اور اسلام آباد کے۔ تو ظاہر ہے جو عام مدرسے کا بندہ ہے، یا عام بھی ٹی ایل پی کی عوام کے اندر مقبولیت ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، عام آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے واقعی اس ملک کے اندر کوئی نظام مصطفیٰ لانا چاہتی ہے، لیکن وہ جو ہیں انہوں نے پھر سوچا کہ یار یہ معاملہ تو حل ہو گیا تھا، گھروں چلیے، ہولی لوگ کی کرنا شروع ہو گئے، اور لوگ گھر کو چلے گئے، لیکن اب وہاں پہ رہ گیا 15 سے 200 بندہ، 1500 سے 2000 تک لوگ رہ گئے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ لیکن اس دوران جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اعصاب شل ہو جاتے ہیں نا بندے کے۔ اچھا، اب جو بات مجھے ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، 350 کارکن چھوڑ دیا، لیکن اصل میں انہوں نے پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر ہمارے جو متحرک کارکن ہیں ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، ان کو تھانہ والوں نے بلانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اگر ہمارے ساتھ معاملہ طے ہو گیا تو پھر ایک کنٹینراں دی لینا لاندی کی لوڑ ہے مرید کے کول، اور کیوں یہ خندقیں جو ہے ابھی تک چناب کے پل پہ کھودی جا رہی ہیں، اور کیا معاملہ کیا ہے آخر، کیا مسئلہ ہے کہ جناب یہ ہمارے ارد گرد کنٹینر لگنے شروع ہو گئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب ظاہر ہے ان کے دل میں کچھ خدشات ہیں، کچھ شبے ہیں، کچھ ماضی کے معاملات ہیں۔ آپ کو پتہ ٹی ایل پی کے ساتھ پہلے 3 بار ہاتھ ہو چکا ہے، یعنی ہاتھ ہونے سے میری مراد یہ کہ پہلے 3 بار وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا، اور تینوں بار حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا۔ 2020 میں ہوا، پھر اس کے بعد اس معاہدے کی توثیق کی گئی، پھر اس کے بعد 2021 میں ہوا، کارکن چھوڑ دیں گے، سعد رضوی کو چھوڑ دیں گے، کوئی نہیں چھڑے گا، اب یہ چوتھی باری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پھر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ حکومتی سائٹ جو ہے وہ اس بات کو اور طریقے سے بھی دیکھ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے حکومت کے ساتھ جو بھی کوئی سی کی بھی حکومت ہو، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مشرف کی ہو، تحریک انصاف کی ہو، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ
امن و امان کی صورتحال جو ہے نا اس کو کسی طرح کنٹرول میں رکھے۔ ٹی ایل پی کے جو اپنا خادم حسین رضوی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی 16 نومبر کو برسی جو ہے وہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حکومت جو ہے وہ اس چکر میں پڑی ہوئی ہے کہ یار 16 نومبر کو برسی آ رہی ہے، ان کے ساتھ ہم نے سعد رضوی کو رہا نہ کیا، یا جو معاملات ہم گفتگو کر رہے ہیں اس طرف نہ چلے، تو یہ 16 نومبر ہوتے لکھاں دا اجتماع ہوگا تو پھر اسی کی کریں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی حکومت کے دماغ میں چل رہی ہیں اور چیزیں وہ سوچ رہی ہے، لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے نا اس دفعہ وہ بنے ہوئے ہیں قربانی کا بکرا۔ پہلے بھی ایسے شیخ رشید صاحب نے بہت زیادہ انہوں نے نشانہ بنایا تھا ٹی ایل پی والوں نے، اور اب بھی لگتا ہے شیخ رشید ہی مطلب گاٹا فٹ ہوئے گا کہ وہ ان کے گلے ہی پڑے گی یہ ساری بات کہ جناب تسی آئے سو۔ شیخ رشید صاحب میچ دیکھنے گئے تھے اور میچ انہوں نے 4.5 لاکھ کا ٹکٹ لیا۔ آج انہوں نے خود پریس کانفرنس میں بتایا کہ میں شیخ پترا میرا 4.5 لاکھ خرچ ہویا سی، لیکن پاکستان جیت گیا تو اس کے بعد مسئلہ ہی کوئی نہیں سر، کمال کرتا پھڑ کے پاکستان نے، میرا 4.5 لاکھ پورا ہو گیا۔ یہ بات شیخ رشید کہہ رہے تھے، بڑی ظاہر ہے زبردست بات ہے، بینگ پاکستانی ہر پاکستانی کو اس بات پہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ فخر ہے، خوشی ہے، اور اس حوالے سے ہر بندہ جو بات کرتے ہوئے جوشیلا ہو جاتا ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب نے اپنا ایک بیان جو جاری کیا مبارکباد کا، اس کے اینڈ پہ جو بات کی نا شیخ صاحب نے، وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ بات جو ہے وہ پاکستان کے بھارت کے مسلمانوں کے لیے ایک نیا عذاب کھڑا کر سکتی ہے۔ پہلے ہی انہوں نے زندگیاں ہر ایک دی جڑی نا سٹیکتے نے، کیونکہ مودی ظاہر ہے مودی ایک کیا کہنا چاہیے کیا کہوں، وہ یعنی وہ ہٹلر کا دوسرا روپ ہے، چلے یہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ مسلمانوں کے پیچھے بہت برے طریقے سے پڑا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی زندگیاں، جان مال، کوئی شے سیف نہیں ہے۔ لیکن شیخ صاحب نے آج وہ اپنے جوش جذبات میں کہا کہ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے دل بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وہ پائن یہی تو ہندتوا کہتی ہے، یہی تو بی جے پی کہتی ہے، یہی تو شیو سینا والے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک جان پاکستان ملک کو کھرل لے آتے۔ حالانکہ وہاں کا مسلمان جو ہے وہ مسلمان ضرور ہے، جس طرح سعودیہ کا مسلمان ہے، انڈونیشیا کا مسلمان، آسٹریلیا میں بیٹھا مسلمان ہے، لیکن وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ مگر شیخ صاحب جو یہ بات کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہاں کے مسلمانوں پر ایک مسئلہ بنتا ہے، پر شیخ صاحب پتہ نہیں کدے لی کھیڑ دے، میری تو سمجھ نہیں آندا۔ بھائی یہ بات انہوں نے کی ہے جو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ، اس کو اگر آپ نوٹ کریں تو جو مختلف سائٹس ہیں ٹویٹر کے اوپر مختلف جو بنے ہوئے ہیں، وہاں پر اس بات کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کچھ جو ظاہر ہے کہ ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اس بات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ وہاں پر مسلمانوں کو یا کسی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ عیسائی، کسی کو بھی مذہب کی بنیاد کے اوپر اس طرح سے نشانہ نہ بنایا جائے۔ اللہ کرے کہ مودی نو بھی عقل آ جائے اور مودی اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، بٹ اینی ویز یہ میری دعا ہی ہے، اس پر میں کوئی اتنا وہ نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارا کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ لیکن میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ، تو ٹی ایل پی جو ہے نا وہ برے طریقے دے نال اس کا ٹریپ میں ہے، حکومتی ٹریپ میں ہے۔ سعد رضوی صاحب ظاہر ہے ان کے امیر ہیں، وہ اندر ہیں، ایک اور شخصیت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملہ جو ہے نا اس میں ٹی ایل پی کے جو اس وقت کرتا دھرتا ہے وہ تھوڑے تذبذب کا شکار ہے کہ سانو سمجھ نہیں آ رہی تھی جانا کیڑے پاسے ہے، اور شیخ رشید جو ہیں وہ مطلب پریس کانفرنس کر کے جس طریقے سے یقین دلاتے ہیں، مثلا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم کالعدم جو ہے معاملہ، کالعدم قرار دینے والا معاملہ، اس کو بھی ہم بدھ کے روز جو ہے نا ہوگی کیا کہتے ہیں کمینہ کا، تو اس میں اس کو بھی دیکھیں گے، یہ تیسری طاقت ہے بڑی پنجاب کی۔ اس طرح کی باتیں شیخ صاحب کر رہے ہیں۔ یہ وہی شیخ صاحب ہیں جو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور سارے وعدوں سے مکرا گئے تھے، وہ جب لاہور میں پچھلی دفعہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا، ہنگامہ رہی وغیرہ، اس کے بعد مکرا گئے تھے شیخ صاحب، تو وہی شیخ صاحب جو ہے نا وہی اب ٹی ایل پی کو تیسری سیاسی قوت قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے نا یہ شیخ صاحب کس وقت یوں پلٹا کھائیں گے سمجھ نہیں آئے گی، اور اسی بات کا خطرہ جو ہے وہ ٹی ایل پی والوں کو پڑا ہوا ہے۔ خیر یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب عمران خان صاحب میرے ذرائع کے مطابق انہوں نے کر دیا انکار، اور اب بدھ والے دن پتہ چلے گا اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ سعد رضوی صاحب رہا ہوتے ہیں نہیں ہوتے، فرانس کے سفیر والا معاملہ میں پہلے بتا چکا ہوں، شیخ صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یار فرانس کا سفیر کڈیا تو پورا یورپ ساڈے ہاتھ ہو گیا،
اور پورا یورپ گیا تو امریکہ بھی گیا، یعنی فرسٹ ورلڈ سارا نکل گیا تو باقی پیچھے رہے گی 2-3 ارب ڈالر دی ساری مطلب وہ کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ ہماری، تو پھر بات جو ہے وہ کہاں چلی جائے گی، تو ہم کہاں جا کے بسیں گے؟ لہٰذا چیزوں کو تھوڑا نرم کریں، یہ ان کا کہنا ہے اور یہ بات لاجیکل بھی لگتی ہے مجھے۔ اچھا اب میں آتا ہوں اس طرف جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جناب وہ بلوچستان میں شروع ہونے والا کام جو ہے وہ پنجاب کی طرف اور قومی اسمبلی کی طرف یعنی وفاق کی طرف جائے گا۔ وہ ہیں اپنا شازیہ مری صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پارلیمنٹیرینز کی، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے ایک بیان میں کہ جناب شہباز شریف صاحب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ پنجاب میں بھی کام کریں، پنجاب کے اندر بھی تبدیلی لانے کے لیے، عثمان بزدار کی حکومت کو الٹانے کے لیے، اور یہ جو ہے وفاق ہے اس میں بھی کریں۔ اس وقت جو ہے وہ عمران خان پھنسیا چارے پاسوں، تو لہٰذا اگے ودو، وہ کیا کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی ایکچولی یہ کہہ رہی ہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو نواز شریف صاحب اب قدم بڑھائیں گے تو آگے ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ پائے نا مینوں یہو جہا اشارہ لبے دے سی نظر تو آئے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران کے پیچھے نہیں کھڑی، ہمارے پیچھے بے شک نہ آئے لیکن ہمیں پتہ چلے یہ نیوٹرل ہو گیا، نیوٹرل کا کوئی اشارہ جو ہے نا وہ ملنا چاہیے، اس کے بعد پھر میں قدم بڑھاؤں گا تو بندے پورے کرنے پیپلز پارٹی میں۔ پیپلز پارٹی کہتی رہا ہے کہ جناب اسی بندے پورے کر دیں گے، تانوں فکر ہی نہ کرو۔ اب تو باقاعدہ آن ریکارڈ ایک دفعہ پھر انہوں نے آفر کر دیا نون لیگ کو، اب نون لیگ پر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب آپ کو میں یاد دلاؤں، بڑے اہم شخصیت ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے، ان کا بھی ایک بیان ہے، انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے شروع ہونے والا کام پنجاب تک جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے بڑی زبردست، پیپلز پارٹی سے مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ ناراض، آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم میں جو کچھ ہوا اور مولانا صاحب نے باپ کے باپ کو باپ بنا لی، اس طرح کی باتیں کی تھی۔ تو اب میں آپ کو ریسنٹ ڈیولپمنٹ بتانے لگا ہوں کہ ڈاکٹر کیوم سومرو صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہیں اور آصف زرداری صاحب کے معتمد خاص ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کا لفظ جو ہے نا، یعنی ان کو آصف زرداری کا مکمل اعتماد حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے زرداری صاحب کسی کو خاص پیغام بھجوانا ہو تو ڈاکٹر کیوم سومرو صاحب جو ہے نا ان کو وہ استعمال کرتے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک تصویر ریسنٹلی ڈاکٹر کیوم سومرو صاحب نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر لگائی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے، تو بڑے مسکراتے ہوئے تصویر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گلاں پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان جی کو طے ہونے جا رہی ہیں، اور یہ جو ان ہاؤس چینج والی بات ہے نا مولانا صاحب بھی اس پر مانتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ابھی وہ مننے نہیں ہیں مگر مان جائیں گے۔ اشارہ عبدالغفور حیدری صاحب نے دے دیا کہ وہاں سے شروع ہونے والا کام پنجاب بھی جائے گا اور وفاق میں بھی جائے گا۔ پیپلز پارٹی اس کے لیے باقاعدہ طور پر اب انہوں نے فرنٹ پہ آگے بات کرنی شروع کر دی ہے نا، تو اب یہ گیند ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب کی کورٹ میں ہے کہ میاں صاحب کی نکی جی ہاں جو ہے وہ وڈی جی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب میاں صاحب پہ ہے کہ وہ وڈی تبدیلی لانا چاہتے ہیں ابھی کہ نہیں لانا چاہتے، اور اگر وہ چاہیں گے تو پھر آگے کیا کیا ہو سکتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پنجاب جو بزدار گیا اتو عمران گیا، این کے ساتھ این، اور این غین جو ہے نا وہ این غین ہو جائیں گے پھر، ٹھیک ہے، یہ معاملہ بن سکتا ہے، مگر سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر آ کے میاں صاحب کی نکی جی خاں کے اوپر۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلا۔